تو رحیم ہے تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ انسان کا دل، انسان کی نگاہیں، اس کی روح، ہر چیز پاک ہونی چاہیے، اور اللہ رب العزت کو پاکیزگی بڑی پسند ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے پاکیزگی پر اللہ رب العزت کے بہت سے وعدے ہیں، بہت بڑا اللہ رب العزت نے اجر دیا ہے پاک باز لوگوں کے لیے، جس کو اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں فرمایا ہے، جس کا ترجمہ مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جو 10 باتیں اللہ رب العزت نے بیان کی، اس پر عمل کرنے والے مرد اور عورت کے لیے اللہ رب العزت نے مغفرت کا وعدہ کیا، اور بہت بڑا اجر اللہ رب العزت نے اپنے یہاں تیار رکھا ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری نہیں ہے نا؟ ہم سب کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی اس آیت کو اپنی زندگی میں لائیں، اس آیت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اللہ رب العزت کی بے پناہ رحمتیں دنیا اور آخرت میں حاصل کریں، اور ان 10 شرائطوں میں ایک شرط اللہ نے کیا فرمائی جانتے ہو؟ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ، یعنی اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور حفاظت کرنے والے مرد۔ اللہ رب العزت نے دین اسلام کو، حیا اور پاک دامنی کو دین بتایا، دین بنایا، اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک اہم حصہ ہے، ایک شعبہ ہے، ایک حصہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور عورت کے اندر حیا کتنی زیادہ ہونی چاہیے؟ اللہ رب العزت نے عورت کے اندر جو حیا رکھی ہے نا، فطری طور پر رکھی ہے، اور اسے وہ حیا جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو شرم والی جو نعمت سے اللہ نے نوازا ہے نا، اس کی وجہ سے عورت کے لیے اپنی عزت کی حفاظت کرنا آسان ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں جہاں چوری کا تذکرہ کیا گیا ہے نا، وہاں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورتیں، یعنی جہاں زنا کا تذکرہ ہوا وہاں کیا فرمایا اللہ نے؟ زنا کرنے والی عورتیں اور زنا کرنے والا مرد۔ لیکن جب زنا کی بات آئی تو اللہ نے زنا کرنے والی عورتیں کہا پہلا، اور پھر زنا کرنے والے مرد، اور چوری کا تذکرہ آیا تو چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورتیں، یعنی ترتیب جو ہے وہ اللہ رب العزت نے بدل دی۔ کیوں؟ تو مفسرین لکھتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ عام طور پر لوگ جو ہے نا، مرد لوگ جو ہے وہ چوری کے کام کرنے میں زیادہ آگے ہوتے ہیں، ان میں جو ہے یہ چوری ان کے نزدیک معیوب چیز بھی ہے۔ وہ مرد ہے نا، ان کے اندر ہمت ہے، وہ اپنا کما سکتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے باہر آنے جانے کی اجازت دی ہے، تو ایسے بندے کے لیے ایسا گھٹیا کام کرنا عیب لگتا ہے نا۔ اسی لیے جہاں چوری کا تذکرہ آیا وہاں اللہ رب العزت نے مرد کا تذکرہ پہلے کیا، لیکن جہاں زنا کا تذکرہ آیا وہاں اللہ رب العزت نے عورت کا تذکرہ پہلے کیا۔ اس لیے کیونکہ مرد کی طرف سے بھی زنا بہت برا ہے۔ اگر مرد بھی زنا کرے، غلط کام کرے، بدکاری کرے تو یہ بہت بری بات ہے، لیکن اگر عورت کی طرف سے اس کی ابتدا ہو نا تو یہ اس سے بھی زیادہ برا کام ہے، سمجھ رہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے عورت کے اندر شرم و حیا کی نعمت عطا کی ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے اس موقع پر؟ وہ اپنی عزت کی حفاظت خود کرے۔ کیونکہ فطری طور پر مرد کا عورت کی طرف بہکنا بہت آسان ہے، لیکن عورت کو کیا چاہیے؟ عورت کو چاہیے کہ وہ خود مضبوط رہے، کسی مرد کو اپنے قریب بھٹکنے بھی نہ دے۔ اگر غیر محرم مرد کو اپنے سے دور رکھے گی نا تو اللہ رب العزت کے یہاں پر ایسی عورتیں مقبول بندیوں میں شمار ہوں گی، سمجھ رہے ہیں؟ مقبول۔ تو عورتوں کی زندگی میں ایک جہاد ہوتا ہے نا، یہ وہ جہاد ہے عورتوں کا، پاک باز رہنا۔ اسی لیے جو لڑکی پاک دامن ہوتی ہے نا، پاک دامنی میں زندگی گزارتی ہے، اور اگر کنوارے پن میں اس کو موت آ جائے تو حدیث میں کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو شہداء کی قطار میں کھڑا فرمائیں گے۔ ایک عورت
جو پاک دامن زندگی گزار رہی تھی، کنواری تھی، ابھی اس کا نکاح نہیں ہوا تھا اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، بالغ تھی، کنواری تھی، ابھی نکاح نہیں ہوا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا، تو روز قیامت اس کو شہداء کی قطار میں اللہ کھڑا فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العزت کے عورتوں کا اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنا کتنا اہم ہے، کتنا اہم ہے کہ اس پر شہادت کا مرتبہ بتا دیا اللہ رب العزت نے کہ ایک لڑکی جو بالغ ہے جس کا اور اس کا انتقال ہو گیا، اس نے نکاح نہیں کیا اور اس کا انتقال ہو گیا ہے کسی بھی وجہ سے، تو کیا کہا؟ شہداء کا درجہ، شہداء کا درجہ، سمجھ رہے؟ تو حیا جو ہے نا یہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے بد نظری کے گناہ اور اس کے نقصان پڑھے ہیں کہ بد نظری کی کتنی بڑی قباحت ہے، کتنی بڑی لعنت ہے، کہ اللہ کی رحمت سے دور ہے بد نظری کرنے والا، سمجھ رہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ کو بالکل نہیں پسند۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، پردے کا کیا حال ہے؟ بے حیائی، عریانیت ہے نا، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے، لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے۔ اگر کوئی عورت مجبوری میں گھر سے باہر نکلتی ہے، بغیر مجبوری تو عورت کو گھر سے باہر نکلنا نہیں ہے۔ یہ جو گھومنے پھرنے کا مزاج ہوتا ہے نا، یہ بھی انسان کو گناہ کی طرف متوجہ کراتا ہے، اس لیے ہمارے مزاج میں زیادہ گھر سے نکلنا نہ ہو بے فضول، سمجھ رہے؟ بیوی اپنے شوہر کو خوش رکھے تاکہ دونوں میں آپس میں سکون ہو، مل جل کر رہے، کسی تیسری بندے کی طرف نظر اٹھانے کا سوال نہیں ہو اس کے اندر، سمجھ رہے؟ تو عورت کو کیا چاہیے کہ وہ اپنے پردے کا خود خیال رکھے۔ اگر پردے کے معاملے میں وہ کمزور ہے نا، بے احتیاطی کرے، تو مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی عورت کے پردے کا خیال رکھے، سمجھ رہے؟ بے حجابی، بے پردگی جو ہے نا، یہ عورت کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے، گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ صحابہ کی زندگی کیسی تھی؟ صحابیات کی زندگی کیسی تھی؟ اگر کسی وجہ سے صحابیات کو گھر سے باہر نکلنا پڑتا نا، کسی ضروریات پر، کسی ضرورت کے وقت میں، تو وہ راستہ چلتے ہوئے دیوار کے اتنے قریب سے چلتی تھی نا کہ ان کے بدن کے کپڑے دیوار کے ساتھ اٹکنے لگتے تھے، اتنے کنارے سے ہو کر چلتی تھی تاکہ مرد اگر راستے کے درمیان میں کوئی چل رہا ہو نا تو ان کے قریب سے بھی وہ نہ گزرے، دور رہیں۔ عام طور پر جن کے ساتھ کوئی دور یا قریب کی رشتہ داری ہوتی ہے نا، تو اس کے ساتھ جو ہے نا پردے کے معاملے میں بد پرہیزی ہو جاتی ہے کہ بھی ہمارے خاندان کے چچا لگتے ہیں، یہ ہمارے خاندان کے رشتہ دار ہے، یہ ہمارا جو ہے جیٹ کا بیٹا ہے، یہ ہمارا دیور کا بیٹا ہے، یہ ہمارا ننند کا بیٹا ہے، جوان ہے، لیکن بد پرہیزی ہو جا رہی، بے پردگی ہو جا رہی ہے یہی، اور ہنسی مذاق، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی اپنے بہنوئی سے ہنسی مذاق کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ذلت کا سبب بنتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ گھر کے اندر بھی عورت کو چاہیے، اگر وہ چار دیواری کے اندر ہے، جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہے، تب بھی پردے کا خیال رکھیں، اپنے آپ کو بے پردہ نہ ہونے دے، اتنا زیادہ پردے کی اہمیت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ سوشل میڈیا کا جو دور ہے، یعنی اس کی ترقی، اس کی ایجاد کیوں ہوئی؟ تاکہ بزنس آگے بڑھے، بزنس مین کے کام آئے، لوگوں تک اچھی بات، اچھا میسج جائے، اچھا پیغام جائے، لیکن آج اس کے ذریعے سے لوگ کتنے غلط کام ہے نا، کتنی بے حیائی اور بدتمیزی عروج پر ہے۔ کوئی کسی کیا کہتے ہیں فیس بک پر کسی غیر مرد سے بات کر رہا ہے، تو کوئی کسی ایپ پر کسی غیر مرد سے میسج میں چیٹنگ کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ انگلیاں جو چل رہی ہے نا سیل فون کے بٹن پر، جو ٹچ پر ہماری انگلیاں چل رہی ہے، یہ انگلیاں بھی روز قیامت اللہ رب العزت کو گواہی دے گی کہ اللہ اس نے میرے ذریعے سے کسی غیر مرد سے بات کی تھی، سمجھ رہے؟ بہت زیادہ ہمیں اپنے آپ کو بنانے کی ذمہ داری ہے، بہت زیادہ ہمیں اپنے آپ کو بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ ماں کو کیا چاہیے کہ وہ اپنی بچی پر نظر رکھے، نیک بنے اس کی بچی، سمجھ رہے؟ برائی کے موقع سے اس کو بچائے،
اس کو اچھی تربیت کرے، جو ہم سیکھتے ہیں ان کو دعوت دے، جو ہم سیکھتے ہیں انہیں سمجھائے، انہیں بتلائے، تاکہ گھر میں حیا اور پاک دامنی کا جو ماحول ہے وہ برقرار رہے، جو ایمان جو صحابہ کے پاس تھا، ہاں کیسے انہوں نے اللہ کے نبی کے ذریعے سیکھا، ان کا ایمان ایسا بنا، انہوں نے اللہ اس کے رسول سے ایسی محبت کی کہ کتابوں میں آتا ہے کہ ایسا وقت بھی صحابہ کے پاس آیا ہے نا کہ انہیں قید کر لیا گیا، ایسا وقت بھی اسلامی مجاہدوں کے پاس آیا کہ انہیں قید کر لیا گیا کہ یہ بہت بہادر مجاہد ہے، بہت بہادر جو ہے فوجی ہے، اور یہ اگر ہماری طرف ہو جائے گا نا تو اس سے ہمارے مذہب کو فروغ ملے گا۔ اغیار نے ایسے مسلمانوں کو بھی، ایسے جرنیل کو، ایسے کمانڈر کو بھی جو ہے نا، ایسے فوجی کو بھی جو ہے انہوں نے گرفتار کیا، قیدی بنایا، ان کے سامنے شراب رکھی، لیکن پوری رات گزر گئی اور ایک چھوٹے سے کپڑوں میں ہے نا نیم برہنہ لڑکی کمرے میں داخل ہوئی ہے، لیکن ان کی نگاہیں اوپر نہیں اٹھی، پوری رات وہ اس کمرے میں اس لڑکی کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھے رہے، لیکن نگاہ اوپر کر کے نہیں دیکھا، اور یہ بات اس لڑکی کے اسلام لانے کا ذریعہ بنی کہ ایسے پاک دامن مرد کیسی اپنی نگاہوں کی حفاظت کی، یہ کیسے ہوا؟ ہاں یہ کیسے ہوا؟ جتنا اللہ کے بول بندہ سنتا ہے، جتنا اللہ کے بول بندہ بولتا ہے، جتنا اللہ کی محبت کے بارے میں سنتا ہے، جتنا اللہ کے ناراضگی کے بارے میں سنتا ہے، تو دل میں خوف ڈر پیدا ہوتا ہے، اس کی محبت میں اللہ کی محبت میں بندہ جب آگے چلتا ہے تو اللہ کی محبت میں اللہ کے روٹھنے سے ڈرتا ہے۔ آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا رب کیسا ہے، اس کی محبت کیسی ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، تو ہمیں بہت ضروری ہے ہم خود اپنے اوپر بھی محنت کریں، اپنے بچوں پر بھی محنت کریں، انہیں دین سکھائیں، انہیں تعلیم سکھائیں، ان کی نگاہوں کی حفاظت ہو، ان کے دین کی حفاظت ہو۔ جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں بہت بدتر ماحول ہے، عریانیت کا دور ہے، بے حیائی کا دور ہے، سیلاب بدتمیزی عام ہے۔ اس ایسے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کی جانب متوجہ ہونا ہے، ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم ایسا کیا کریں کہ ہمارے گھر کا ماحول نبوی ماحول بن جائے، ہمارے گھر کی فضائیں نبوی فضائیں بن جائیں۔ آج ہمیں بعض لوگوں کے گھرانے میں بے پردگی اتنی عام ہے کہ گناہ نہیں لگتا، بے حیائی اتنی عام ہے کہ گناہ نہیں لگ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کو اوڑھ لیا، دنیا کو بچھا لیا اتنا زیادہ کہ گناہ نہیں معلوم ہو رہا ہے۔ ایسے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم فکر کریں اپنی بھی، ان کی بھی، ان کے لیے بھی اللہ سے مانگے، روئے، اپنے لیے بھی مانگے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، کیونکہ حیا ایک ایسی چیز ہے کہ قیامت کے قریب اللہ کے نبی کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ حیا سب سے پہلے اٹھائی جائے گی۔ تو حیا اور ایمان ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، اگر حیا جائے گا تو ایمان بھی جائے گا۔ اسی لیے تو کہا نا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا اہم حصہ ہے۔ اگر کسی وجہ سے شادی میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے ہمارے گھر میں، بچیوں کی دیر سے رشتہ ہو رہا ہے، نہیں رشتہ آ رہا ہے، تو پھر بچیوں کو ہم نیکی کے کام پر لگا دیں تاکہ وہ دین پڑھے، دین کے کاموں میں لگے، قرآن کا ترجمہ پڑھے، کہیں تفسیر پڑھے، کہیں حدیث پڑھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ بچی کی شادی کی تاخیر ہو رہی ہے تو پھر بچی کو کوئی کورس کرانے بھیج دیا، بھئی فلاں کورس بھی کر لو، فلاں یونیورسٹی بھیج دی کہ میری بچی مصروف رہے گی، کہیں کوئی کلاسز لگا دی، کہیں کوئی کلاسز لگا دی۔ بہت اچھی بات ہے، یہ نہیں ہے کہ بچیوں کو علوم نہ سکھائیں، لیکن دین ہم بچیوں کو کالج بھیج رہے، یونیورسٹیز بھیج رہے، فلاں کلاسز لگا دیں گے، کمپیوٹر کلاس، یہ کلاس، وہ کلاس، اور دین نہیں سکھایا، دنیا بہت سکھا دی۔ پھر کیا ہوا؟ وہاں جو ہماری بچی گئی تو دل سے شرم و حیا ہی نکل گئی، ماحول ایسا ہے۔ کئی مرتبہ ایمان ہی سینے سے نکل جاتا ہے، ہم نہیں سنتے ہیں فلاں جو ہے لڑکی جو ہے غیر مذہب لڑکے کے ساتھ جو ہے اس نے نکاح کر لیا، اللہ اکبر۔ یعنی آج کالج یونیورسٹیز کا جو حال ہے، جو کلاسز کا حال ہے، بد سے بدتر ہے۔ سمجھ؟ تو ہمیں اپنے گھر کا ماحول کو بنانا ہے
ہمیں اپنے گھر میں پاکیزگی کا ماحول کو وجود دینا ہے، پاک دمنی کے ماحول کو وجود دینا ہے۔ آج کالجز میں کیا ہو رہا ہے، سکولز میں کیا ہو رہا ہے، وہ پکچروں پہ تبصرے کر رہے ہیں، فلاں بلاگ دیکھا ہے، فلاں لڑکی کو دیکھا ہے، ہاں کوئی کسی کے غیر مرد کے ساتھ کسی کے تعلق ہے، اس کے تعلق سے وہ بات کر رہی ہے۔ کالجز میں یہی ہو رہا ہے، فلاں ایپ اور فلاں جو ہے فالوورز اور فلاں بلاگ، لوگ اس کے تعلق سے بات کر رہے ہیں۔ ہماری بچی جو کچھ نہیں جانتی تھی وہ باہر جا کر یہ ساری چیزیں سیکھ کر آ رہی ہے، سمجھ رہے؟ اور غلطی کس کی ہے؟ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے اپنی بچی کو قرآن و حدیث کا علم نہیں دیا، تفسیر نہیں سکھائی، اللہ کی محبت نہیں سکھائی، حیا پاک دامنی کیا ہے یہ نہیں بتایا، ایک نگاہ غیر مرد پر اٹھنے کا وبال کیا یہ نہیں بتایا۔ بہت ضروری ہے۔ ہمیں یاد ہے ہماری والدہ نے بچپن سے ہمیں سکھایا تھا کہ غیر مرد کی طرف دیکھنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ آج بھی اگر راستے سے چلتے ہیں نا کسی غیر مرد کی طرف کوئی اچانک نظر پڑ جاتی ہے تو دل میں خوف آتا ہے اور فوراً نگاہیں نیچی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ بچپن کا جو سکھایا ہے نا وہ بچپن تک رہتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم اپنے بچوں کو سکھائیں کہ بیٹا بازار میں جا رہی ہو دعا پڑھتے ہوئے جانا ہے نا، نگاہیں نیچی کرتے ہوئے جانا، چہارم کلمہ پڑھتے ہوئے جانا، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جانا۔ ہم بچوں کو سکھائیں، بتلائیں دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ضروری ہے آج اس ماحول کو